بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب اس کے ساتھ جو لیکچر ہے اس کے ساتھ کنٹینیویشن کرتے ہیں، جو کہ نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس ویگیڈو لا۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، ویگیڈو جو ہے ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے ایک لا بنایا ہے گیسز کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی دو ایسے ایکول والیوم ہو اور اس میں گیسز ہو، تو اس کا جو اگر والیوم ایکول ہے، سیم کنڈیشن آف ٹمپریچر ان پریشر پر، تو اس کا نمبر آف مول جو ہے وہ بھی سیم ہوگا۔ اس کو ہم اویگیڈو نمبر کہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایکول والیوم جو ہمارے پاس ہے از ایکول والیوم آف، یہ ایکول والیوم آف آل دا گیسز انڈر سملر کنڈیشن آف ٹمپریچر اینڈ پریشر contain equal number of mole of gas. Two gases A, B are the same volume of constant temperature and pressure will contain 1 mole of the gas in 25. This one اس کو 22.4 آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میتھمیٹیکل فارم ہے۔ اچھا، اس طرح گرام لا آف ڈیفیوژن۔ اچھا، ڈیفیوژن کیا ہے؟ ڈیفیوژن ایکچولی آپ کے پاس دا اسپونٹینیس انٹر مکسنگ آف دا گیس ہے، اس کو ہم ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک لا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ ایکچولی ریٹ آف دا گیس کے لیے ہے کہ انڈر دا سیم کنڈیشن آف ٹمپریچر اینڈ پریشر دا ریٹ آف ڈیفیوژن آف ٹو گیسز آر انورسلی پروپورشنل ٹو دیئر اسکوائر روٹ اینڈ دیئر ڈینسٹیز۔ اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار اس طرح کا دیا کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی گیس کے لیے کچھ ریٹ ہوتے ہیں اور وہی ریٹ جو ہیں وہ اس سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی اسکوائر روٹ کے ڈینسٹی یا مالیکولر ویٹ کے برابر ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کر دیا۔ انہوں نے اس کے لیے، یہ کوئی بھی گیس ہے اس کے لیے یہ ہے، انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کے لیے ایک جو ہمارے پاس ایک ٹیوب بنایا تھا، ایکسپیریمنٹل ڈٹرمنیشن انہوں نے کر دی۔ انہوں نے کس طرح طریقہ کار اپنایا؟ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے 100 سینٹی میٹر ایک لانگ ٹیوب لے لیا اور انہوں نے ایک سائڈ سے اس کے اندر ایک گیس اس کو ان کر دیا اور دوسری سائڈ سے HCl کر دیا سیملٹینیسلی سیم ٹائم پر، اور اس کے سامنے انہوں نے کاٹن کے فلگ لگائے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جب انہوں نے چھوڑا تو اس کے درمیان ایک ریئیکشن ہو گیا اور اس سے امونیم کلورائڈ بن گیا، یہ وائٹ سا جو آپ کو نظر آتا ہے۔ جب انہوں نے یہ پہ ڈٹرمنیشن کر دی تو انہوں نے دیکھا کہ HCl نے 40 سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کی ہے، اور یہ امونیا جو ہے انہوں نے ہمارے پاس جو انہوں نے فاصلہ طے کیا تھا وہ تھا آپ کے پاس تقریباً 40 سینٹی میٹر۔ تو انہوں نے یہ آبزرو کر دیا کہ ہمارے پاس جو زیادہ گیس ہے وہی گیس جو ہے آپ کے پاس وہ جو ہے وہ زیادہ فاصلہ طے کرتے ہیں، اور جو لائٹ گیس ہے وہ کم فاصلہ طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو یہ کیا نام ہے، یہ امونیا جو ہے اس کا ماس، مولر ماس تقریباً 17 ہے، 14 پلس 3 ہائیڈروجن 17 ہے، اور اس کا 36.5 ہے، تو یہ اس کا کم فاصلہ طے کرتا ہے کیونکہ اس کا مولر ماس یہ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ڈرائیو کر دیا کہ ڈسٹنس ٹریول بائی امونیا 60 وائل دیٹ آف HCl is 40 cm۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا 1.5 کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ریٹ ہے، امونیا کو جو ریٹ ہے، وہ ریٹ جو ہے آپ سے وہ HCl سے تقریباً 1.5 ٹائم فاسٹر ہے۔ اس کو انہوں نے ایک لا کی فارم دے دی کہ ریٹ آف امونیا جو ہے ڈیوائڈ بائی ریٹ آف HCl، یہ اس کا ڈینسٹی اگر بھی ہم لے لیں تو اس کا ڈینسٹی 1.66 ہے اور یہ 0.76 ہے، تو اس کا بھی 1.5 آتا ہے، یہ اس کا پروف ہے۔ انہوں نے ایک اندر لا جو ہمارے پاس ڈالٹن لا پارشل پریشر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل پریشر جو ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس جو یہ ایٹماسفیئر ہے اس کا یہ ٹوٹل پریشر جو ہے یہ ایکچولی سم کیا ہے، یہ سم ہے آکسیجن کا، یہ سم ہے نائٹروجن کا، سم ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا، ادر گیسز کا۔ انہوں نے ایک لا کا فارم دیا کہ ہمارے پاس جو اوپر یہ پریشر ہوتا ہے یہ ایکچولی سم آف انڈیویجول، ہر ایک جو گیس ہے اس کا یہ پریشر کا جب ہم سم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ایک ٹوٹل پریشر آتا ہے، جس کو ہم ٹوٹل پریشر کہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے ایک فارم دے دی جس کو ہم ڈالٹن لا پارشل پریشر کہتے ہیں۔ اور وہ جو ہے ڈالٹن لا پارشل پریشر جو ہے
وہ میتھمیٹیکلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا ٹوٹل پریشر ایگزرٹڈ بائی مکسچر آف دا گیس از اکول ٹو دا سم آف دا پارشل پریشر آف دا گیسز پریزنٹ ان دی مکسچر، جو یہ ہے. اور میتھمیٹیکلی اس کو ہم پی ٹوٹل جو ہے یہ برابر ہوتے پی اے، مطلب اے گیس ہے، بی گیس ہے اور سی گیس. اس سے مطلب آپ لے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آکسیجن ہے یا نائٹروجن ہے یا کوئی اور گیس ہے جو اسی کے برابر ہوتا ہے. اور یہ اس کو ہم یہ پارشل پریشر آف جو گیس ہے وہ کہتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل سا بھی دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹوٹل ہے نائٹروجن، آکسیجن وغیرہ. ایف دا پارشل پریشر آف اے گیون اینڈ وانٹ ٹو بی کیلکولیٹ، اگر ہم کسی کی بھی معلوم کرنا چاہیں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ٹوٹل پریشر معلوم ہے، مثال کے طور پر 180 ایم ہمارے پاس پریشر ہے، تو اسے ہم معلوم کر سکتے ہیں نائٹروجن کا. اگر یہ باقی جو ہے آکسیجن اور ٹوٹل معلوم ہے نائٹروجن کا آپ معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو نائٹروجن کا معلوم ہے اور ٹوٹل، تو اسے آکسیجن معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس سارا تھا. اور پارشل پریشر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا نمبر آف مول آف دا گیس. If more gas is present, there will be more collision and hence there will be more pressure exerted gas in vice versa. اچھا، ابھی ہم آتے ہیں جو ہمارے پاس ہے آئیڈیل گیس ایکویشن کی جانب ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیڈیل گیس ایکویشن کیا ہے. میں نے جو اوپر والے دیکھا کہ ہمارے پاس آئیڈیل گیس ایکویشن کیا ہے. یہ ایکچولی آئیڈیل گیس جو ایکویشن ہے ہمارے پاس، یہ آئیڈیل گیس ایکویشن ایکچولی سم ہے بوائل لاس کا جو ریلیشن ہے، چارلس لا کا جو ریلیشن ہے، ویگاڈو کا، ان تمام کو اگر ہم سم کرتے ہیں اسے ایک ریلیشن بناتے ہیں، اس کو ہم آئیڈیل گیس ایکویشن کہتے ہیں. اس کی مختلف قسم کی اپلیکیشن ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے فائدے کے لیے اس کو موڈیفائی کرتے ہیں. مثلا اگر میں ڈینسٹی اس میں انٹروڈیوس کر لوں تو اس سے ہمارے پاس کچھ فائدے ہم لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر فائنڈنگ آؤٹ ڈینسٹی، پی از اکول ٹو این آر ٹی ہے آپ کے پاس، اور یہ این کیا ہے، این ماس ان گرام ڈیوائڈ بائی مولر ماس کے برابر ہوتا ہے. اگر ان کی جگہ ہم یہ پٹ کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ اس کے تھوڑا سا ری ارینج کر لیں، یہ ایم او ادھر لے آئے اور وی کی جگہ ہم اگر یہ ہم وی کر لے اور ایم کی جگہ ہم وی کر لے اور وی کی جگہ اگر ہم ایم کر لے تو ماس بائی والیوم جو ڈینسٹی کے برابر، اس سے ہم ڈینسٹی معلوم کر سکتے ہیں، دونوں سائڈ پر ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسی طرح مالیکولر ماس بھی معلوم کر سکتے ہیں. اسی میں یہ ہمارے پاس یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یونٹ جو ہے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہم آر کا جو ہے یونٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں. یہ numerical value for a gas constant the total independent of nature of the gas but depend on the initial P, V, M and T. جو under same condition of temperature and pressure پر اس سے وہ ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اگر ہم n جو ہے 1 لیتے ہیں، ٹمپریچر کانسٹنٹ 273، پریشر اس طرح لیتے ہیں والیوم، تو اس سے یہ ہمارے پاس اس کا بھی. اگر اس طرح another فارم آف جو ایس آئی یونٹ ہے اس میں اگر ہم ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں نیوٹن پر میٹر اسکوائر، تو اس سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں. جو زیادہ تر ہم جو اس طرح کیلوریز جو ہے 1 کیلوریز آپ کے پاس برابر ہوتا ہے 4.18 کا بھی یہ برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کائنیٹک مالیکولر تھیوری کی جانب آتے ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہمارے پاس ہے کائنیٹک مالیکولر تھیوری. ویریس گیسز لا پرووائڈ ایکسپیریمنٹل آبزرویشن یعنی ایویڈنس. اور اب بھی ہم جو اس کے لیے تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن، اگر اس کے لیے بھی تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کو سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ نے پریزنٹ کیا تھا جو برنولی تھا 1738 میں، جس کو ہم کائنیٹک مالیکولر تھیوری کہتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بیہیویئر کوانٹیٹیولی ایکسپلین کی. اور بھی سائنٹسٹ نے انہوں نے کام کیا. 1857 میں کلاشیس نے بھی ایک ایکویشن ڈرائیو کر دی. اس طرح کائنیٹک مالیکولر تھیوری کو ایکسٹینڈ کر دیا. اور سائنٹسٹ نے مثال کے طور پر آپ کے پاس میکسویل ہے، بولٹزمین ہے، ونڈر وال ہے، جین ہے وغیرہ، جو ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کر دیا. اس کے لیے کچھ ایگزامشن ہے، اس کے 4 5 6 7 ایگزامشن ہیں جو کہ میں آپ کو فکلی بتا رہا ہوں. یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. آل گیس کا اسمال پارٹیکل آپ معلوم ہے. دا گیس ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں. اور اگر ہم ایک سنگل مالیکول پارٹیکل لیتے ہیں تو ٹوٹل کے ساتھ اگر کمپیئر کر لے تو وہ آپ کے ساتھ ہم نیگلیجیبل کرتے ہیں. اور گیس پارٹیکل جو ہے ہمیشہ کے لیے کنٹینیوسلی رینڈم موشن میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہم جو کولیجن اس کا الاسٹک کولیجن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ گیس کے جو کولیجن الاسٹک اور پرفیکٹ کولیجن ہے، اور نو اٹریکشن اینڈ ریپلشن دا گیس مالیکول، اور اس کا ایبسولوٹ ٹمپریچر جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے، اور کائنیٹک انرجی سملر ہوتے ہیں ان تمام گیسز کے لیے. دس از آل اباؤٹ دا کائنیٹک مالیکولر تھیوری، جو کہ بہت زیادہ ہمارے لیے کارآمد ہے.